پاکستان میں اتنے سارے نیوز چینلز ہیں, رات کو ان سب نیوز چینل پہ ایک ہی تھیم کے جو ہے پروگرام لگتے ہیں. وہ تھیم آفتاب اقبال صاحب کی تھی, خبرناک کے نام سے جیو پہ کیا کرتے تھے. اسی تھیم کے اوپر جو ہے نیوز چینلز پہ آج کل بہت سارے جو ہے پروگرام چل رہے ہیں, جس میں ایک اینکر ہوتا ہے اور اس کے بعد کافی سارے کامیڈینز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جس میں بےہودہ قسم کے جملے بولے جاتے ہیں. کامیڈی تو ہوتی نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کو جگت بازی کی جاتی ہے اور اس کو کامیڈی کے نام پر جو ہے وہ پیچھے لافٹر جو ہے لگا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو زبردستی ہنسنا ہوتا ہے. اور ہوسٹ بھی پاگلوں کی طرح, نفسیاتوں کی طرح جو ہے وہ بلا وجہ ہنس رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی کامیڈی نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کے پروگرام جو ہے پاکستانی نیوز چینلز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ چلتے ہیں رات کو 10 بجے 11 بجے. اسی طرح کے کتنے نیوز چینل پہ جو پروگرام چلتے ہیں رات کے ٹائم کامیڈی تھیم کے, اس کے اندر بہت سے ایکٹرز جو ہے وہ جاتے ہیں. بہت سے ایکٹرز جو ہے وہ جانا پسند نہیں کرتے, ان کو ان پروگرام میں جو جگت بازی ہوتی ہے وہ پسند نہیں ہے, تو بہت سے ایکٹر جو ہے وہ نہیں جاتے. تو جو ایکٹر جو ہے ان پروگرام کے اندر نہیں جاتے, ان کو بہت بری طرح سے جو ہے ان پروگرام کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے, ٹرول کیا جاتا ہے, ان کی ڈمی بنا کر کامیڈین سے ان کو جگتے لگوائی جاتی ہیں. اسی طرح بہت عرصے تک ایک پروگرام کے اندر انور مقصود کا صاحب کی ڈمی بنا کر ان کو بہت عرصے تک ذلیل کیا جاتا رہا. کامیڈی کرنا, مذاق کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن ایک کسی جو ہے وہ سینئر رائٹر کی بے عزتی کرنا, اس کا مذاق اڑانا ایک الگ بات ہے. تو انور مقصود صاحب کی بہت عرصے تک جو ہے پروگرام کے اندر بے عزتی کی جاتی رہی. اسی طرح بہت سے سینئر اداکار ہیں جن کی جو ہے ان پروگرامز کے اندر بے عزتی کی جاتی ہے. اسی طرح ایک پروگرام جو ہے وہ چلتا نیوز چینل کے اوپر رات کے 11 بجے اسی کامیڈی تھیم کا, جس کا جو ہوسٹ ہے وہ نہایت ہی کوئی جاہل قسم کا جو ہے وہ صحافی ہے, جس کو خود تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کامیڈی کیا ہے اور کس جملے پہ ہنسنا ہے اور کس جملے پہ نہیں ہنسنا. صرف اس نفسیاتی کا کام ہے کہ بیٹھ کے ہنستے رہنا, ہا ہا ہو ہی کرتے رہنا, صرف اس کا یہ کام ہے. تو اس نے اپنے پروگرام کے اندر فردوس جمال صاحب کو جو ہمارے سینئر اداکار ہیں, جو لیجنڈ ہے پاکستان کے, ان کو اپنے پروگرام میں بلایا اور ان سے جان بوجھ کے اس طرح کے سوالات کیے گئے کہ ایک تو پروگرام کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل جائے, اور فردوس جمال صاحب جو ہے وہ پہلے بھی کچھ ایکٹرز کے بارے میں بہت جو ہے وہ برے جملے بول چکے ہیں. فردوس جمال صاحب ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ تھے اور جو ہے وہ ان کو اللہ نے زندگی دی اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے میڈیا پہ آنے لگے. بہت سے چینلز نے فردوس جمال صاحب کا بہت عرصے سے جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ان کو کوئی بھی ڈراموں میں لینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ آئے دن وہ مختلف ایکٹرز کے بارے میں جو ہے وہ بہت برے جملے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح فردوس جمال صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے مائرہ خان کے بارے میں بہت برے جملے استعمال کیے تھے کہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ہیروئن آئے, اور اس طرح کے بہت سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. اور اب اس کامیڈی پروگرام کے اندر ان سے اس طرح کے سوال کیے گئے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹرز کو, اچھا ان پروگرامز والوں نے کچھ اس طرح کی تھیم بنا لی ہے کہ جو کراچی سے ریلیٹڈ ایکٹرز ہیں, جو اردو سپیکنگ ایکٹرز ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں بہت بری طرح سے یہ ٹرول کرتے ہیں, بہت بری طرح سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیونکہ جتنے بھی اس میں کامیڈینز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پنجاب سائڈ کے ہیں, وہ سارے جگت بازی کرتے ہیں. تو جو کراچی سائڈ کے اردو سپیکنگ ایکٹرز ہیں ان کو بہت بری طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے اپنے پروگرامز کے اندر. تو اسی طرح جو ہے وہ فردوس جمال صاحب سے جب سوال کیا گیا مائرہ خان کے بارے میں, تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ بڈھی گھوڑی ہے, اس کا کام نہیں ہے کہ وہ کام کرے. مائرہ خان کی عمر بھلے 100 سال ہے, لیکن پھر بھی وہ فردوس جمال صاحب سے چھوٹی ہے. اگر یہ سینئر اداکاری اپنے چھوٹے اداکاروں کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ان سینئرز کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ بولیں کہ نئے آنے والے اداکار ہماری عزت نہیں کرتے, کیونکہ عزت تو آپ بھی نہیں کر رہے, آپ بھی جو ہے اس کی قدر نہیں کر رہے. کیوں؟ مائرہ خان جو ہے وہ ایک فردوس جمال سے چھوٹی نہیں ہے, وہ دادی کا کردار یا کسی نانی کا کردار کیسے کر سکتی ہے؟ فردوس صاحب کو پرسنلی کوئی مائرہ خان سے جو نا وہ ایشو ہے, جو آئے دن مائرہ کے بارے میں وہ اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان سے سوال کیا جاتا ہے ہمایوں سعید کے بارے میں. ہمایوں سعید پاکستان کا سب سے مہنگا ایکٹر ہے اور اتنا پاکستان سے باہر بھی ان کو پسند کیا جاتا ہے, لیکن فردوس جمال صاحب کو ہمایوں سعید سے بھی ایشو ہے. اگر فردوس جمال صاحب کو ڈراموں میں کام نہیں مل رہا تو وہ مائرہ کا یا ہمایوں سعید کا قصور نہیں ہے, وہ ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کا قصور ہے. تو انہوں نے ہمایوں سعید کے بارے میں اس قدر چیپ قسم کے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا ہمایوں سعید جو ہے وہ ایک طوائف ہے, ایک ڈاکو ہے, اس کے بعد جتنے سورسز ہیں وہ ان کو استعمال کر کے ایکٹر بنا ہوا ہے, ورنہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمایوں سعید کو طوائف اور ڈاکو جیسے الفاظ کے ساتھ فردوس جمال صاحب نے جو ہے مخاطب کیا. تو فردوس جمال صاحب جو ہے وہ سینئر ایکٹر ہیں.
اگر آپ ہی اپنے چھوٹوں کی عزت نہیں کریں گے تو پھر نئے آنے والے اداکار آپ لوگوں کی کیا عزت کریں گے؟ آپ کو اگر پرسنل کوئی ایشو ہے ان کے ساتھ تو آپ اس کو دل میں رکھیے، آپ کو نہیں پسند آپ بات ہی نہیں کریے۔ آپ آئے دن مائرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ آئے دن ہمایوں سعید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ ان کو طوائف اور ڈاکو جیسا الفاظ سے، تو آپ کی کیا کوئی عزت کرے گا؟ کوئی ایکٹر آپ کی کیا عزت کرے گا؟ ابھی آپ جو بیماری سے اٹھ کے جو ہے وہ پروگرام کے اندر آئے ہیں اور آتے ہی آپ نے پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ پہلے ہی کتنے ہی چینلز ہیں جنہوں نے فردوس جمال صاحب کا بائیکاٹ کیا ہوا اور کوئی ان کو کام دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کامیڈی کے نام پہ یہ جتنے بھی پروگرام جو ہے وہ رات کو ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر کراچی سے جو ریلیٹڈ ایکٹرز ہیں جو اردو سپیکنگ ہے ان کو باقاعدہ ٹرول کیا جاتا ہے، ان کا باقاعدہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے پروگرام میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ایسے پروگرام جس میں صرف جگت بازی ہے، کامیڈی تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کامیڈی کا پتہ بھی نہیں ہے، اور صرف ایک اینکر پاگلوں کی طرح جو ہے وہ جملے بول بول کر ہنس رہا ہوتا ہے اور نقلی لافٹر جو ہے وہ پیچھے بیک سٹیج لگایا ہوا ہوتا ہے، جس سے ٹی وی پر دیکھنے والے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جو جملہ بولا ہے وہ بہت زیادہ کوئی فنی ہے اور اس کے اوپر ہنسنا ہے، جبکہ وہ نقلی لافٹر ہوتا ہے جو بیک سٹیج لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو پروگرامز کے اندر اگر کوئی ایکٹر ان کے پروگرام میں نہیں آتا تو ان کو باقاعدہ جو اپنے پروگرام میں ذلیل کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے بارے میں برے سوالات کرتے ہیں۔ تو اس کامیڈی پروگرام کے اینکر نے بھی فردوس جمال صاحب سے جان بوجھ کے اس طرح گھٹیا قسم کے سوال کیے اور ہمایوں سعید کے بارے میں بولا کہ وہ تو بہت پیسے لیتا ہے، جس کے اوپر فردوس جمال صاحب بھی جو ہے آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہمایوں سعید کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کیے۔ مائرہ خان کے بارے میں تو اس سے پہلے بھی وہ بہت گندے استعمال کر چکے ہیں الفاظ، اور اب پھر سے مائرہ کے بارے میں انہوں نے گندے الفاظ استعمال کیے، جبکہ آپ جو ہے وہ مائرہ کو دیکھیں کہ مائرہ نے آج تک فردوس صاحب کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط نہیں بولا۔ پہلے بھی جب فردوس جمال صاحب نے ان کے بارے میں الٹے الفاظ استعمال کیے تھے، اگر مائرہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کھری کھری ان کو سنا دیتی، لیکن مائرہ نے ایک لفظ نہیں فردوس صاحب کے بارے میں آج تک بولا۔ ہمایوں سعید کے بارے میں بھی پہلے بولا گیا تھا، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ تو فردوس جمال صاحب کو اسی چیز پہ شرم کر لینی چاہیے تھی کہ میں جن کو ذلیل کر رہا ہوں، جن کو ٹرول کر رہا ہوں، وہ میرے بارے میں کچھ نہیں بول رہے، لیکن میں آئے دن ان کے بارے میں اتنے برے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو کامیڈی کے نام پہ یہ جتنے بھی پروگرام جو ہے چل رہے ہیں نہایت ہی بکواس ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس میں کوئی کامیڈی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سینئر جو اس پروگرام میں نہیں جاتے ان کی ڈبنگز بنا کے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ جو ایکٹر جو ہے ان کے پروگرام کو نہیں پسند کرتا، نہیں ان کے پروگرامز میں جاتا، اس کو جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں، جان بوجھ کے جو ایکٹر ان پروگرامز میں جاتے ہیں ان سے جان بوجھ کے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ پھر ویڈیوز وائرل ہو اور ان ایکٹرز کی بے عزتی بھی ہو۔ تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ مائرہ کو اور ہمایوں سعید کو جو ہے وہ ذلیل کیا جائے، ان کی توہین کی جائے، اسی لیے جو اس طرح کے سوال کیے گئے۔ اور پھر فردوس جمال صاحب تو پہلے سے ہی پتہ نہیں کیوں بھرے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی ذاتی ایشو ہے کراچی کے ایکٹرز کے ساتھ جو وہ آئے دن اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر دیتے ہیں۔